العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی اس بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مچھلی کے عجائبات، بہت ہی زبردست معلوماتی یہ رسالہ ہے اور مختلف قسم کی مچھلیوں کے بارے میں معلومات کے علاوہ مچھلی کس طرح پکانی چاہیے، کیا کیا اس میں احتیاطیں ہونی چاہیے، بہت ہی زبردست یہ رسالہ ہے۔ انشاءاللہ اسے حاصل کریں، اس کو پڑھیں، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس میں درود پاک کی فضیلت بھی بڑی پیاری لکھی ہے اور الحمدللہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امیر اہل سنت کا اس درود پاک پڑھنے کا معمول بھی ہے۔ تو جو باپا سے محبت کرتے ہیں اب وہ درود پاک کیسے یاد کریں گے؟ تو یہ رسالہ لے لیں گے، تھوڑے دن پڑھیں گے اس کو دیکھ کر تو یاد ہو جائے گا۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے یہ کہا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یعنی اے اللہ عز وجل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما۔ تو جس نے یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا جبکہ آدھی دریا کے سپرد کر دینا۔ رب تعالی عز و جل کی قسم،
اگر اللہ تعالیٰ نے میری گرفت کی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ پورے جہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی رضا کے مطابق گھر والوں نے اس کی وصیت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کی جائے۔ اس نے اپنے اندر موجود تمام راکھ جمع کرا دی۔ پھر جنگل کو بھی یہی حکم ہوا تو اس نے بھی ایسا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب فقط تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ بہت وسیع ہے۔ چند دنوں پہلے ہی ماہ رمضان کی بہاریں تھیں۔ روزے، سحری، افطار، تراویح، ذکر و درود، تلاوت، نوافل، صدقہ و خیرات، ہر چیز میں گویا ایک تیزی تھی۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اگر اللہ عز و جل کوئی اس امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص یہ عطا نہ فرماتا۔ ماہ رمضان کی آمد تو ہوتی تو ہر لمحے میں، شب جمعہ سے روز جمعہ، ہر لمحے میں لاکھوں لاکھ کی مغفرت، سحری میں مغفرت کا انعام، تو افطار کے وقت مغفرت کا انعام۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان ہی کی حد تک رحمت الہی کی حدود نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت تو ہر آن ہر لمحہ بندے پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب اس کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، توبہ و استغفار کرتے رب تعالیٰ کی رحمت پر رجوع کرتے ہوئے جب رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان بری صحبت، برے افعال، برے معاملات میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھانا چاہتا ہے، کہتا ہے یار بس کیا کرے، زندگی گزر گئی، اب کیا توبہ کرے۔ نہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 12 سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت،
امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پارہ 14 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر پارہ 13 سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ تو ہم مسلمان ہیں، رب کی رحمت سے ہمیں پر امید رہنا ہے، پر امید رہنا ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو رب تعالیٰ ہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے تفسیر کبیر شریف کے حوالے سے فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان بسم اللہ میں بڑی پیاری ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل یہ بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا۔ ایک مانگنے والا ایک بہت بڑے مالدار کے دروازے پر آیا اور سوال کیا تو مکان میں سے بہت معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ تو مالک نے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر، اتنا بڑا دروازہ بنایا ہے تو یا تو جو عطا ہوتی ہے وہ دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق۔ یعنی اگر دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی بھیک آئے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم فقیر گناہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں کہ اے مولا عز و جل ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے، کہ بے شک ہم گناہگار ہیں لیکن تیری غفاری ہمارے گناہگاری سے وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بندہ جب اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جوا شراب نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن جب وہ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں، لوگوں کی خیر خبر لینے والے بن جاتے ہیں۔ کل تک وہ تکلیفیں دیتے تھے، اب لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ کل تک وہ دوسرے کو دھکا دے کر آگے اپنا راستہ پکڑتے تھے، اب وہ لوگوں کو راستہ پار کراتے ہیں۔ کل تک وہ اگر کہیں پانی بھرنے کی کوئی لائن لگی تو جناب روب دبدبے کے ساتھ سب کو ہٹایا اور جناب وہ پانی بھرنے کی لائن میں لگ گیا، اب وہ دوسروں کا گھڑا اٹھا کر اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ ایسی تبدیلیاں جو لاتے ہیں اپنے اندر، جو نیکی کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کل تک جو گالیاں دے کر بلایا کرتے تھے اب وہ ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ کل تک جس کے مرنے کی دعا لوگ کرتے تھے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ مر جائے تو اچھا ہے، آج اس کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھ۔ کیوں؟ نیکی کے راستے پر چلا، اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر جب رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ آپ دیکھیں قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر جب نیکی کے راستے پر چلے تو آج مسجد کے امام بن گئے۔ نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، آج لوگوں کو نماز پڑھانے والے بن گئے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آج لوگوں کو قرآن پڑھانے والے بن گئے۔ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھے، آگے بڑھے۔
تو پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی. تو بسا اوقات انسان ایسی صحبتوں میں رہتا ہے، نہیں یار چھوڑو یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھا کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے آپ بہت بڑے باڈی بلڈر ہیں، بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس بڑے نوکر چاکر ہیں، آج آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آپ کتنے بڑے پہلوان ہیں، ذرا سا ایک سوئی کو چبو کر دیکھ لیں. ڈاکٹر سوئی لگاتا ہے تو آہ کر کے آواز نکلتی ہے نا. تو بے نمازیوں کے جب وقت نزع ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، جہنمی سلاخیں ہوتی ہیں، سلاخیں گھونپی جاتی ہیں، مار مار کر اس کی روح اس کے جسم سے جدا کی جاتی ہے. اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار کی موت کے وقت یہ معاملات ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے، ایمان ہے، تو کیسے برداشت ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم بہت پہلوان ہیں، کوئی چیز ہمیں اثر نہیں کرتی، ذرا جلتے سگریٹ پر پیر رکھ لیں اچھال کر رکھ دیتا ہے، برداشت نہیں ہوتا. تو قبر میں تو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، سوچیں کیسے برداشت ہوگا. تو آج اگر دنیا میں کوئی ایسی سورس ہے بھی جس نے ہم کو مطلب اس زوم میں مبتلا کر دیا کہ جناب میں تو بڑا پاورفل، میں تو بڑا پاورفل، ٹھیک ہے آپ کو یہاں آپ نے اپنے قلعے مضبوط کیے، آپ نے اپنے یہاں گارڈز بٹھا دیے، سب کچھ کیا، لیکن موت، جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر کون سا گارڈ؟ قبر میں کون سا گارڈ لے کر جائیں گے؟ کون سا اسلحہ ہوگا؟ کون سی طاقت ہوگی؟ رب کی رحمت. کہ رب کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے آ جائیے، سود کا کاروباروں چھوڑ دیجئے، رشوت کا لین دینوں چھوڑ دیجئے، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیجئے، بد اخلاقی کی عادتیں چھوڑ دیجئے، لوگوں کو ستانے کی عادتیں چھوڑ دیجئے، ماں باپ کو ستانے کی عادتیں چھوڑ دیجئے، آ جائیے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیجئے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار تھا، دوسرا گناہگار تھا. جب وہ گناہگار بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہیں آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ تو مرنے والا ہے، اب تیرا کیا حال ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا کہ قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے. تو اے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ تو پرہیزگار بھائی نے جواب دیا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی. تو گناہگار نے جواب دیا کہ میرا رب عز و جل میری ماں سے زیادہ مہربان ہے. یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، پوچھا تو بتایا مغفرت ہو گئی، اللہ نے مجھے بخش دیا. مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھ لیں گے اور جناب گناہ کرتے نہیں، گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم لے کر نیکی کے راستے پر چلنا شروع کریں، دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مایوسی جو ہے جس کے متعلق ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ گناہ ہے. جی ہاں، حضور سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، یہی سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی اس کی جو تعریف لکھی گئی کتاب میں، باطنی بیماریوں کی معلومات، مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 327 پر لکھا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا، یہ مایوسی ہے. تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے،
جی ہاں، مایوس نہیں ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور رحمت الہی عز و جل سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایا ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 483 پر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی یہ کفر نہیں۔ رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے۔ تو اور مزید اس کی بہت ساری معلومات ہیں کہ ظاہر انسان بسا اوقات کسی بیماری میں، پریشانی میں، معاملات میں الجھتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے شیطان جو ہے وہ ایسے کلمات نکالتا ہے جو بسا اوقات اسے کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ رب کی رحمت شامل حال رہی تو یقیناً بخشش و مغفرت کا تو بہانہ بن جاتا ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی۔ بلکہ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مایوسی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے اسلاف و بزرگوں کا کیا انداز ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان: یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ اس آیت کو سنتے ہی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خوف خدا عز و جل کی شدت سے آپ کے ہوش و حواس جاتے رہے، وہیں سجدے میں گر گئے۔ جب ہوش آیا کہنے لگے: اے اللہ، میں کذابوں کے مقام اور جاہلوں کے اعراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے، میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، مجھے اپنے کرم کے صدقے معاف فرما دے، مجھے غیر کے حوالے نہ فرما، مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کا انداز ہوتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے کہ میرا رب عز و جل ہی گناہوں کا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، حدیث پاک میں ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ آسمان بھر کے گناہ کر بیٹھے پھر مجھ سے بخشش چاہے اور امید مغفرت رکھے، میں اسے بخش دوں گا۔ اگر بندہ زمین بھر کے گناہ کرے تو بھی میں اس کے واسطے زمین بھر رحمت رکھتا ہوں۔ ایک اعرابی نے، دیکھیں وہی رحمت کی بات چلی ہے، رحمت کی بات چلی ہے۔ ایک اعرابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا حساب کون کرے گا؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ۔ اس نے عرض کی: کیا وہ خود ہی حساب لے گا؟ جواب دیا: ہاں۔ یہ سن کر وہ اعرابی ہنسنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی، عرض کرنے لگا: میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ کریم جب غالب ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقصیر معاف فرما دیتا ہے، حساب آسانی سے لیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اعرابی نے سچ کہا، رب کریم سے زیادہ کوئی کریم نہیں، یہ اعرابی بہت بڑا فقیہ اور دانش مند ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا
اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے۔ رب تعالی گناہوں کا بخشنے والا مہربان ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں آیت سنی کہ فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت پانے کے لیے افعال بھی کریں، سعادت مند بنیں۔ جی ہاں، ہم سنتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن عمل کی طرح رغبت نہیں کرتے۔ اب خیرات بخشش یہ سب بٹ رہی ہو، ہم ہی راستہ پکڑ کر آگے پیچھے ہو جائیں، کیسے ہوگا؟ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری ایک بات لکھی اسی فیضان سنت میں، سعادت مند 5 مدنی پھول آپ نے لکھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، سعادت بنیاد ہے کہ 5 عادتیں ایسی ہیں کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے یار اس کے لیے تو کوئی کورس کرنا پڑے گا، کوئی کورس نہیں ہے، توجہ سے سن لیں، میرا خیال ہے کہ شاید توجہ دیں تو ہر کوئی ابھی سے ہی یہ سعادت مندی حاصل کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کر لیں۔ نمبر 1، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ کیا مشکل ہے چلتے پھرتے، بلکہ امیر اہل سنت کو بارہا دیکھا، اٹھتے بیٹھتے آپ اکثر کلمہ شریف کا ورد بھی کرتے۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلا بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ 2 ہو گئی۔ تیسرا، جب نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ نمبر 4، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ 5 چیزیں، کوئی اس کے لیے آپ کو اسپیشل کوئی کورس نہیں کرنا پڑے گا، توجہ ملتی رہے، ایسوں کی دوستی ہو، ایسوں کی صحبت ہو، انشاءاللہ یہ عادتیں یہ برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں ایسی کئی روایات ہیں جس میں گناہگاروں کو ڈھارس دلائی گئی، رب کی رحمت کے بہت ساری روایات بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت سعید ابن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں ہی کے سبب تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ انہیں جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا، نکالا جائے گا، ارشاد ہوگا، پھر حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ان میں ایک شخص زنجیریں پڑی ہونے کے باوجود، یعنی زنجیریں ہوں گی اس کے ہاتھ پیروں میں، جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو بہت ساری نافرمانیاں کی، حکم نہیں مانے، اب جہنم میں جانے کا حکم ہے لیکن رب تعالیٰ کی جانب سے ہے، اب میں دیر نہیں کر سکتا ہوں، جلدی جلدی جانے لگے گا۔ دوسرا کہے گا یا اللہ میں نیک گمان رکھتا تھا، مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ تو یہ رحمت الہی کی باتیں ہیں کہ بندہ آئے تو صحیح، آگے تو بڑھے،
اور دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ایسی بے شمار بہاریں آج دنیا بھر کو دکھا چکی کہ جو آیا قریب تو برکتیں ملی اس کو، ماشاء اللہ۔ گھر والے بھی سکون، محلے والے بھی سکون میں، اور خود بندہ بھی سکون میں۔ جہاں ظاہر ہے جو گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، اگرچہ بسا اوقات مختلف ذرائع سے اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے، مگر اس کو سکون نہیں ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، راحت نہیں ہوتی۔ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے گھر میں سکون ہے، رحمت بھرے اجتماعات میں سے سکون ہے کہ بندہ جب اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ یاد رکھیے گا کہ بے خوف بھی نہیں رہنا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آواز دی جائے، بڑی پیاری بات آپ نے سمجھا دی، اگر آواز دی جائے کہ ایک کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے وہ جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا۔ ایک کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک نہ جانے والا میں ہوں گا۔ اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ جنت میں داخل سے محروم رہ جانے والا میں نہ ہوں۔ خوف اور امید دونوں کے درمیان رہنا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں بلا حساب ہماری بخشش فرما، میں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ڈریں بھی، جیسا امیر اہل سنت کو بارہا دیکھا ہے کہ جیسے ہی ایسے کلام، ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جس میں نزا میں ایمان چھن جانے کی بات ہوتی، کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن مسلمان مروں گا اس کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کہ شیطان بڑا مکار ہے۔ آج اگر مجھے کان پکڑ کر شیطان کبھی یہ گناہ کراتا ہے تو بندے کو ڈرنا چاہیے کہ میں اتنی ساری اس کی باتیں مان رہا ہوں، کہیں نزا کے وقت اس نے میرا ایمان چھنوا لیا، میرا بنے گا کیا؟ کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جائے گا ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ تو اگر اچھی صحبت ہوگی تو اس کی بہت ساری مثالیں دی کہ علماء نے کہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو جو اہل مجلس لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم تو فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردہ عورتیں اور مختلف کھلاڑی تو نہ جانے کس سے دل لگا کر بیٹھے ہیں۔ موت کے وقت کہیں ان کا ہی منحوس چہرہ سامنے ہوگا تو ہمارا بنے گا کیا؟ اچھوں کی صحبت ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہو، تو کیا معلوم کہ آخری وقت ہو تو آقا کا دیداری نصیب ہو جائے، آقا کے جلووں میں ہی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو پھر وہ موت کتنی شاندار ہوگی۔ تو اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو بہرحال چند افعال سن لیجئے، نیت بھی رکھیے کہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رحمت الہی کے مستحق بنیں گے۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے۔ ہمیں رحمت چاہیے نا، اللہ کی رحمت چاہیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، گھر میں جائیں السلام علیکم، گھر سے باہر نکلیں السلام علیکم، مسلمان آپس میں ملیں السلام علیکم، سلام کہ سلام میں پہل کرے، میرے آقا فرماتے رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر اگر یہ عادت ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس کی طرف توبہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ رشتہ داریاں جو کاٹتا ہے، یعنی نہ صرف اس پر بلکہ اس قوم پر ہی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی نحوست ہے۔ تو اگر ہماری رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں کیا کریں گے توڑ کر یار؟ رشتے جڑے ہوئے ہوں گے تو مرنے کے بعد کوئی ایصال ثواب بھی کرے گا ہمیں، ورنہ جب ایسا آدمی ہوتا ہے جیسے تعلق ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا ہوا جان چھوٹی،
کیوں ہمارے ساتھ کوئی ایسا بولے؟ تعلق قائم رکھیں، رشتہ داری نہ توڑیں، خود آگے بڑھ کر فون کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ پھر علم دین کی مجلس میں بلایا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ مسجد میں فیضان سنت کا درس ہوتا ہے، آپ بیٹھا کریں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب بالغ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آئیے دعوت اسلامی والے آپ کو رات میں 40 منٹ کے لیے بلاتے ہیں، قرآن سیکھ لیجئے۔ آپ کو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی جاتی ہے کہ آئیے جناب ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر لیجئے، بیٹھیں گے، علم کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ آئیے ایک جگہ سب جمع ہو کر VCD اجتماع کر لیتے ہیں، میرے باپا امیر اہل سنت کا یا نگران شورا کا بیان سن لیتے ہیں، اصلاح کے مدنی پھول مل جائیں گے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں جو اسلامی بھائی اپنے روزمرہ کے معاملات سے فارغ ہو کر کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے کاموں میں کوئی آگے بڑھتا ہے، درس نظامی کے داخلے جاری ہیں ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں، آپ نے داخلہ لے لیا، اپنے بچوں کو دلوا دیا، بھائی کو دلوا دیا عالم بنانے کے لیے، مدرسۃ المدینہ میں داخل کر دیا کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا۔ تو یہ سارے ذرائع ہیں، مختلف کورسز دعوت اسلامی منعقد کرتی ہے، 63 دن کا تربیتی کورس ہے، 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس ہے۔ ان کورسز میں بلایا جاتا ہے کہ آ جائیے، آپ نے اب تک علم نہیں سیکھا، ان 63 دن میں آئیے، ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ غسل کس طرح کرنا ہے ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں، درست قرآن کس طرح پڑھنا ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں، آ جائیے، بلایا جا رہا ہے۔ تو جو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اپنے بچوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں اس طرف راغب کرتا ہے، تو سنیے اس طالب علم کی کیسی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب میں چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جب کوئی قوم خانہ خدا میں مجتمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے پڑھائے تو اس پر سکینہ اترتا ہے، رحمت ڈھانک لیتی ہے، ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے مقرب ہیں، اور جس کے عمل نے سستی کی تو اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں کرے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم خود کتنا رحمت الہی کو پانے کی جستجو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انداز کیا ہوتا ہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں کہ نماز پڑھنا بھی رحمت الہی پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جو بندہ نماز میں ہے، اللہ عز و جل کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے اپنا منہ پھیرا، اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو رجوع رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بڑی عجیب کیفیت ہے کہ اگر ہمارا ڈرنا بھی ہے نا تو دنیاوی طور پر تو اپنے بڑوں سے، جو ہمارا افسر ہے، جو ہمارا سیٹ ہے، اس کا ڈر کتنا ہوتا ہے۔ گاڑیاں چلاتے ہیں، بالکل بے دریک سگنل توڑتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی سگنل سے پار 2 پولیس والے نظر آتے ہیں تو اب سگنل نہیں توڑتے۔ کیوں؟ کہ اب اگر سگنل توڑوں گا تو پکڑا جاؤں گا، سزا ملے گی، چالان ہو جائے گا، ڈر ہوتا ہے نا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک وزیر حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے، میں بادشاہ سے بہت گھبرایا ہوا ہوں، دعا فرمائیے، میں بادشاہ سے بہت گھبرایا ہوا ہوں۔ فرمایا کاش ایسے ہی مجھے اپنے پروردگار عز و جل کا خوف ہوتا تو میں صدیقین میں شمار ہو جاتا۔ ڈر اپنے افسر کا کتنا ڈر ہوتا ہے، سیٹ کا کتنا ڈر ہوتا ہے کہ 10 بجے بلایا، یار آج 10:15 ہو گیا، سیٹ ناراض ہو جائے گا، یار آج 11 بج گیا، یار میرا افسر ناراض ہو جائے گا مجھ سے، مجھے کام دیا تھا میں نے کام نہیں کیا، یار یہ کام میں نہیں کیا، میں ناراض ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی افسران کا ڈر ہے۔ ہم نے دن بھر نماز نہیں پڑھی، ہمیں کیا ڈر لگا؟ آج میرے منہ سے گالی نکلی، کیا مجھے ڈر لگا؟ تو یہ کیفیات پانے کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی صحبت پانا بہت ضروری ہے۔ دعوت اسلامی والوں کی صحبت اختیار کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی. نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے. 3 اوقات مکروہ ہیں: طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، نصف النہار یعنی ظہر کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے نصف یعنی آدھا ثواب ہے. نماز کے 7 فرائض ہیں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع، پانچواں سجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1196 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد سوم، حصہ 16، صفحہ 443 پر مسئلہ نمبر 6 بحوالہ فتاوی ہندیہ منقول ہے. عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ انشاءاللہ. سر پہ زلفیں انشاءاللہ. مدنی حلیہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان، دلائل الخیرات ہر ایک مرض
سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے تحت فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے عالم پر رحمت فرمانے والے ہیں اور سارا عالم آپ کی رحمت کا محتاج ہے۔ تو پھر یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم نے کوئی زمانہ معین نہیں کیا کہ فلاں وقت اور فلاں زمانے میں، بلکہ قرآن پاک نے رحمت للعالمین کو مطلق رکھا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا، ہر زمانے اور ہر وقت میں سارا عالم آپ کا مرحوم و محتاج ہے اور رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی رحمت پانے والا اس وقت تک رحمت نہیں پا سکتا جب تک رحمت عطا کرنے والا موجود نہ ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا عالم ابھی تک موجود و باقی ہے اور رحمت پا رہا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ اس عالم میں رحمت عطا کرنے والے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یقیناً موجود، زندہ اور باقی ہیں۔ اسی طرح اسی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی اپنی قبر انور میں تمام لوازمات حیات کے ساتھ موجود، زندہ اور باقی ہیں۔ بوستان سعدی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نعتیہ شعر فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وجود کی جڑ بن کر سب سے پہلے تشریف لائے اور دوسری تمام موجودات آپ کی شاخیں ہیں۔ علماء کرام نے اس مسئلے سے یہ استدلال فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈال رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم کی جڑ بتایا اور سارے عالم کو آپ کی شاخ فرمایا، اور ایک بچہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جڑ پہلے موجود ہوتی ہے اور شاخ بعد کو۔ یہی وجہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے سب سے پہلے موجود فرمایا، پھر جس طرح جڑ سے شاخیں نکلتی ہیں اسی طرح نور محمدی سے سارے جہان کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات بھی ہر عاقل و نادان جانتا ہے کہ اگر کسی درخت کی جڑ کٹ جائے تو اس کی تمام شاخیں فوراً مرجھا کر فنا ہو جاتی ہیں، تو اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ اور مٹی میں مل جانے والا مان لیا جائے تو گویا سارے عالم کی جڑ کٹ گئی، پھر سارا عالم کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ لہٰذا عالم جب شاخ ہے تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ و باقی اور موجود رہیں گے۔ تو گویا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
موجود ہوئے تو سارا عالم موجود ہوا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر موجود نہ رہیں تو سارا عالم بھی موجود نہیں رہے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بہرحال حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور تمام اہل حق کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام حیات کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی حیات جسمانی حیات ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور قسم قسم کی نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، اور سلام کرنے والوں کو جواب بھی دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، اپنی امتوں کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور طرح طرح کے تصرفات فرماتے ہیں، اور فیوز و برکات پہنچاتے ہیں، اور دنیا میں بہت سے خوش نصیبوں کو اپنی زیارت و دیدار سے مشرف بھی فرماتے ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن اتنی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک اجسام قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن بکثرت درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا درود شریف آپ کے سامنے کس طرح پیش کیا جائے گا؟ قبر میں تو آپ کا جسم شریف بکھر چکا ہوگا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو روزی بھی ملتی ہے۔ مزید روایت میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی کیسی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں کہ وفات کے بعد تمام حضرات انبیاء کرام بالخصوص حضور سید الانبیاء علیہم السلام اپنی جسمانی حیات کے ساتھ مع تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کو رحمت عطا فرمانے والے ہیں، اور اس پر سیر حاصل گفتگو آپ نے ابھی سنی، اور سارا عالم آپ کی رحمت سے فیضیاب ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سارا عالم ازل سے ابد تک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیض پاتا رہا ہے اور پاتا رہے گا۔ اب یہ نکتہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ رحمت فرمانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جن پر رحمت فرماتا ہے ان کا علم بھی رکھتا ہو، کیونکہ رحمت فرمانے والا جن چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہوگا ان پر رحمت کس طرح فرمائے گا؟ تو اسی آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازل سے ابد تک ساری کائنات عالم اور تمام مخلوقات الہیہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سارے جہان کو نہ جانیں تو پھر سارے جہان پر رحمت کس طرح فرمائیں گے؟ لہٰذا جب یہ ایمان ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو اس بات کا بھی یقین کرنا پڑے گا کہ آپ عالم العالمین بھی ہیں، یعنی آپ سارے عالم کو جانتے ہیں اور سب کو اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین تو تسلیم کرے اور عالم کا ما کان و ما یکون نہ مانے تو وہ ایسا ہی ہے کہ دھوپ اور دن کی روشنی کو تسلیم کرتا ہے مگر سورج کا وجود کا انکار کر رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرما کر یہ بتلا دیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کو اپنی رحمت کا فیض پہنچا رہے ہیں، اور ہر دور اور ہر زمانے میں سارا عالم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا محتاج و مرہون منت ہے۔ عالم ملک ہو یا عالم ملکوت، عالم ملائکہ ہو یا عالم جن و انس، جمادات ہو، نباتات کی دنیا ہو یا حیوانات کا عالم، غرض سارا عالم آپ کی رحمت سے فیضیاب ہوئے۔ اب آئیے چند مثالیں بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے عالم کو کس کس طرح حصہ مل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سردار ملائکہ ہیں مگر یہ بھی مصطفی رحمت سے فیضیاب ہوئے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ کو میری رحمت سے کیا خاص حصہ ملا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لے کر جاتا رہا اور تمام زندگی خدا کی بندگی کرتا رہا ہوں، مگر میں شیطان کا انجام دیکھ کر اپنے خاتمے کی طرف سے مطمئن نہ تھا۔ لیکن اے رحمت عالم، میں جب آپ کی خدمت میں وحی لانے لگا تو رب کریم نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور، عزت و جلال والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ یعنی جبرائیل دربار الہی میں صاحب مرتبہ ہیں، مقتدا ہیں، امین ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد مجھے اپنے خاتمہ بالخیر کا یقین ہو گیا کہ آپ کی رحمتوں میں سے مجھے یہ جو رحمت عطا کی گئی ہے یہ سب رحمتوں اور نعمتوں سے میرے نزدیک بڑھ کر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مومنین پر تو مصطفی رحمت کا کیا کہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تبارک و تعالی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان اہل ایمان کی ذرا سی تکلیف رحمت للعالمین کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، گواہ ہے کہ امت پر ذرا سی مشقت بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت۔ آخرت میں نہایت ہی بلند درجات جو اہل ایمان کو عطا ہوئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ امت سب امتوں سے کمزور، عمریں کم، اعمال کم، پھر بھی کنتم خیر امہ کا شرف اور خیر الامم کا خطاب ملا، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو کیا پوچھنا، روایت میں ہے کہ جس وقت قیامت میں سب اگلی امتوں اور اگلے انبیاء کے ساتھ دو نور ہوں گے، مگر جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مومنہ کا گزر ہوگا تو اس شان سے ہوگا کہ ہر مومن کے آگے آگے دو نور چل رہے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ سب سے پہلے یہی امت دیدار الہی سے مشرف ہوگی، سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی اور ملائکہ ان کا استقبال فرماتے ہوئے تحفہ مبارکباد پیش کریں گے۔ مومنین ہی پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت محدود نہیں، کفار بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہے۔ کون نہیں جانتا کہ اگلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا،
اور وہ بالکل برباد کر دی جاتی تھیں۔ قوم عاد کو ہوا اڑا کر لے گئی، قوم سمود زلزلہ سے برباد کر دی گئی، قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں، قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، بنی اسرائیل کے مجرمین خنزیر و بندر بنا کر ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تبارک و تعالی ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔ مگر آؤ اور رحمت للعالمین کے رحمت کا جلوہ دیکھو، کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے، شرک و بت پرستی کرتے رہے، اللہ و رسول پر غلط اور گندی تہمتیں لگاتے رہے، اور ایسے ایسے ظلم و سرکشی و طغیان کا مظاہرہ کیا کہ زمین ان کی بدعمالیوں سے لرزہ براندام ہو گئی۔ جرموں کے باوجود نہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، نہ ان کی بستیاں الٹ پلٹ کی گئیں، نہ ان کی صورتیں مسخ ہوئیں، بلکہ حد ہو گئی کہ کفار مکہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کی رحمت نے ان کافروں کو بچا لیا، اور خداوند عالم نے اعلان فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اس لیے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی باتیں کرنی اور دل فریب مضامین لکھ دینا اور بہتر سے بہتر قانون بنا دینا یہ تو بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دینا بڑا مشکل ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی سیرت مقدسہ کا یہ بڑا ہی نادر و نایاب اور انتہائی روشن و تابناک پہلو ہے کہ آپ نے مجمع عام میں جس بات کا حکم دیا اس پر نہ صرف بازار و میدان ہی نہیں بلکہ اپنے مکان کی بند کوٹھری میں بھی عمل کر کے دکھایا۔ کون نہیں جانتا کہ عرب بلکہ ساری دنیا میں لونڈی غلاموں کو جانوروں سے بھی کمتر اور بدتر سمجھا جاتا تھا، مگر آؤ رحمت للعالمین کی تعلیم رحمت پر ایک نظر ڈالو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ تمہارے لونڈی غلام تمہارے بھائی ہی ہیں جن کو خدا نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا خبردار تم ان کے حقوق کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو اسی میں سے انہیں بھی کھلاؤ، اور جو لباس تم خود پہنتے ہو اسی قسم کا لباس انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر تم ایسے مشکل کاموں کی فرمائش کرو تو خود بھی ان کی مدد میں لگ جاؤ اور ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ برسہ برس سے ان کے والدین کے فراق میں رویا کرتے تھے اور تلاش کرتے پھرتے تھے۔ آخر مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، باپ بیٹے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر خوب روئے۔ مہربان باپ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے نور نظر زید کو مجھے عنایت فرما دیجئے، آپ جتنی قیمت طلب کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں، قربان جائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بخوشی زید کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ چاہے تو تم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ مگر جب زید کے والد نے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو زید نے رحمت عالم کے جمال نبوت کو ایک نظر دیکھا اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور نیک سلوک کی پرانی یادیں دل میں چٹکیاں لینے لگیں اور زبان حال سے عرض کرنے لگے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت زید نے اپنے والد محترم سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس رحیم و کریم آقا کی غلامی پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کرتا ہوں، اور اے میرے شفیق باپ، میں کسی حال میں بھی اپنے اس آقا کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی اس والہانہ محبت رسول پر تعجب کرتے ہوئے کہا، لختے جگر مجھ سے نہ پوچھو، میرا حال سن، میرا حال کچھ نہیں، تیری خوشی میں خوش ہوں۔ جب حارثہ چلے گئے تو رحمت للعالمین نے حضرت زید کو
آزاد فرما کر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور آخری دم تک اپنے اس فرزند معنوی کو ایسا نوازا کہ ان کے بیٹے اسامہ کو جو غلام آزاد تھے، اور اپنے نواسے حضرت امام حسین کو جو امام آزاد تھے، دونوں کو اپنے دوش نبوت پر بٹھا کر مجمع عام میں تشریف لاتے تھے۔ کسی شاعر نے انوکھے تاریخی واقعے کو اس طرح سمویا ہے: ایک کاندھے پہ ہے لخت جگر شیر خدا، دوسرے کاندھے پہ فرزند غلام آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ غلاموں پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، ایک کندھے پر غلام آزاد اور دوسرے کندھے پر امام آزاد کو بٹھا کر اپنی امت کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ دنیا والو دیکھ لو، رحمت للعالمین کی نگاہ رحمت میں غلام کا بیٹا اور بیٹی کا بیٹا دونوں برابر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عرب بلکہ ساری دنیا میں عورتیں اس قدر بے وقعت تھیں کہ سماج میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، اور بے گناہ بچیاں زندہ گور کر دی جاتی تھیں۔ مگر قربان جائیے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم رحمت سے ایسا انقلاب عظیم پیدا فرمایا کہ دنیا کی ٹھکرائی ہوئی عورت کے حقوق قیامت تک کے لیے قائم و محفوظ ہو گئے، اور زندہ گور کی جانے والی بچیاں ساری دنیا کی نگاہ محبت و شفقت کا مرکز بن گئیں۔ اللہ اللہ، عورتوں اور بچوں پر رحمت کا یہ عالم ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں اور یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھوں، مگر کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ بچے کے رونے اور اس کی ماں کی بے چینی پر جو نماز میں شامل ہے مجھے رحم آ جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف انسانوں ہی پر رحم کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ آپ اس قدر مہربان تھے کہ اپنی امت کو جانوروں اور درختوں پر بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا خبردار بے زبان جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادو، اور نہ بلا ضرورت انہیں مارو، اور اگر مارنے ہی کی ضرورت پڑ جائے تو ہرگز جانوروں کے چہروں پر نہ مارو، اور ان جانوروں کے گھاس چارہ اور دانہ پانی میں ہرگز کمی و کوتاہی نہ کرو۔ کسی جانور کو بھوکا پیاسا ذبح مت کرو، اور نہ کم تیز چھری سے ذبح کرو، بلکہ ہر طرح ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ اور درختوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بلا ضرورت ہرے بھرے درختوں، خصوصاً پھل والے درختوں کو ہرگز مت کاٹو، اور ان درختوں کو بھی مت کاٹو جو سرے راہ ہیں اور مسافر جن کے نیچے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا کہاں تک شمار کیا جائے۔ اب ایک حدیث سن لیجئے جس سے آپ کو رحمت للعالمین کی تعلیم رحمت کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے مزید مالا مال فرمائیں، اور آپ کے ارشادات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دلائل الخیرات شریف کا روزانہ ایک حزب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان، دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے، دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے، دلائل الخیرات دلائل الخیرات
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قصر دنا تک کس کی رسائی. زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے مسکرانا اختیار کیجیے. قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے اندر عشق رسول پیدا کرتا ہے. دعوت اسلامی ہے جو آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں یہ گناہوں کی آگ بجھانا چاہتی ہے، تو کیوں نہ آپ بھی اس کے ساتھ مل جائیں. ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے. ہم یہاں سوال کریں مدنی چینل کے ناظرین سے کہ وہ پھر اگلی جنریشن کا آپ ہی بتائیے کہ آپ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے. شادی کے بعد ایک محبت کا انداز ہے کہ اس کے بعد ایسی محبت بن جائے، اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ابتدائی طور پر ہمیں کمپرومائز کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا ہونا بہت ضروری ہے. احساس. مدنی چینل نے مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے. لگتا ہے ان قریب کوئی بہت بڑا مدنی انقلاب آنے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. حضور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے؟ اگر لگتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کیا ہونے والا ہے. یہ انہوں نے پوچھا آپ کو لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے؟ مجھے لگتا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرا نام ہے نوید اعظم، راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری اولاد نہیں ہے، اولاد کے بارے میں آپ پوچھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد بخیر و عافیت اولاد صالحہ عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اولاد کے لیے وظیفہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی پیش کریں گے، اس کے مطابق عمل کیجیے گا. جمعہ کے روز 10 مرتبہ یا باریعو یا باریعو یا باریعو یہ پڑھنے کی ترکیب بنائیے. انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو بیٹا عطا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سرکار دو عالم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت پر ارشاد فرمایا. ترجمہ: بے شک فرشتے طالب علم دین کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آئیے اور کیجیے اپنی علمی تشنگی کو دور، کیونکہ دعوت اسلامی دے رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے علاوہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے جامعۃ المدینہ میں 26 شوال المکرم 1435 سن ہجری تک داخلے حاصل کرنے کا سنہری موقع. حصول علم کے لیے آپ خود بھی